آج ہم بات کرنے والے ہیں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑے فتنے کے بارے میں۔ ایک ایسی شخصیت جسے دجال کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ایک عظیم دھوکے باز ہوگا۔ ذرا اس بات کی سنگینی کا اندازہ لگائیے۔ یہ کوئی عام وارننگ نہیں ہے، مطلب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ یہی بات اس موضوع کو انتہائی اہم اور سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ اور جو بات اسے اور بھی زیادہ غیر معمولی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتباہ صرف ایک بار نہیں دیا گیا۔ ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی قوم کو اس ایک فتنے سے خبردار کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتنا بڑا اور عالمگیر فتنہ ہے۔ اچھا، تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آزمائش کتنی بڑی ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی اس دھوکے باز کو پہچانا کیسے جائے گا؟ چلیں اس کی ان نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے واضح نشانی کیا ہے؟ وہ جو ایک لکیر کھینچ دیتی ہے، وہ یہ کہ دجال کی ایک آنکھ عیبدار ہوگی، اور یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جسمانی علامت ہے جسے وہ چھپا نہیں سکتا، اور یہی مومنوں کے لیے اسے پہچاننے کی سب سے بڑی کلید ہے۔ چلیں اس کی جسمانی خصوصیات کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک نوجوان ہوگا، سرخ رنگت والا، گھنے اور گھنگریالے بالوں کے ساتھ۔ اس کا ماتھا چوڑا ہوگا، لیکن سب سے نمایاں نشانی، جیسا کہ ہم نے کہا، اس کی ایک آنکھ کا عیب ہے جسے ابھرے ہوئے انگور سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری تفصیلات مل کر ایک بہت واضح تصویر بناتی ہیں۔ اور پھر آتی ہے وہ نشانی جسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ اس کی پیشانی پر بالکل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان 3 حرف لکھے ہوں گے، کاف، فا، را۔ یہ حروف مل کر لفظ کافر بنائیں گے، جو اس کی اصلیت کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیں گے۔ اور اس میں ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ اس نشانی کو پہچاننے کے لیے آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ معاملہ روحانی بصیرت کا ہوگا۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کی ذرا سی بھی روشنی ہوگی، وہ اس تحریر کو صاف صاف دیکھ اور سمجھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہیں۔ لیکن دیکھیں، دجال کا فتنہ صرف اس کی شکل و صورت تک محدود نہیں ہے۔ اصل امتحان تو اس کی ان غیر معمولی طاقتوں کا ہوگا جنہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ ہے حقیقت کا سب سے بڑا الٹ پھیر، یعنی جو چیز وہ جنت کہہ کر دکھائے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہی اصل میں جنت ہوگی۔ ذرا تصور کریں اس وقت کا، جب صحیح اور غلط کے درمیان فرق اتنا دھندلا جائے تو ایمان پر قائم رہنا کتنا مشکل ہوگا۔ اس کی طاقتیں ایسی ہوں گی کہ دیکھنے والے کو لگے گا یہ تو کوئی خدا ہی کر سکتا ہے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی، زمین سے کہے گا تو فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی، اور دنیا کے خزانے ایسے اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ کے پیچھے۔ یہ سب کچھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا جس کا مقصد انسانیت کو اس کے حقیقی خالق سے دور کرنا ہے۔ پھر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو اس کی طاقت اور اس کی کمزوری دونوں کو سامنے لے آتا ہے۔ وہ ایک نوجوان مومن کو بلائے گا، اسے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا۔ یہ اس کا سب سے بڑا کرشمہ ہوگا۔ لیکن جب وہ مومن پھر بھی اس کا انکار کرے گا تو دجال اسے دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا، مگر ناکام رہے گا۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کتنی محدود ہے۔ اچھا، تو یہ ساری نشانیاں اور طاقتیں تو ہم نے دیکھ لیں، لیکن اب ایک بہت دلچسپ سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سب کچھ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسا بیان کیا گیا ہے، یا اس کا کوئی علامتی مطلب بھی ہے؟ علماء نے صدیوں سے اس پر غور کیا ہے۔ جیسے اس کی 40 دن کی حکومت کا کیا مطلب ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بالکل لفظی ہے۔ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا ہوگا، دوسرا مہینے جتنا، تیسرا ہفتے جتنا، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو بدل دے گا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نفسیاتی ہو سکتا ہے، آزمائش اتنی شدید ہوگی کہ ایک دن سال جیسا لگے گا۔ اور ایک تیسرا نظریہ یہ ہے کہ دجال لوگوں کے ذہنوں پر ایسا جادو کرے گا کہ انہیں وقت کا احساس ہی بدل جائے گا۔ یہی معاملہ اس کی پیشانی پر لکھی تحریر کا ہے۔ امام نووی جیسے بڑے بڑے علماء کا خیال تھا کہ یہ ایک حقیقی نظر آنے والی تحریر ہوگی، ایک واضح نشانی، جبکہ کچھ دوسرے مفکروں کا خیال ہے کہ یہ علامتی ہو سکتا ہے،
یعنی شاید اس کے چہرے پر ایسی لکیریں یا نشان ہوں جنہیں صرف روحانی بصیرت والے ہی کافر کے طور پر پڑھ سکیں گے۔ تو یہاں ہمیں سوچ میں ایک بڑا فرق نظر آتا ہے۔ پہلے کے علماء اس سے ایک حقیقی شخص سمجھتے تھے جو آئے گا اور یہ سب کچھ کرے گا، لیکن آج کل بہت سے مفکرین کہتے ہیں کہ دجال شاید کوئی ایک شخص نہ ہو بلکہ ایک نظام کی علامت ہو، جیسے مادیت پرستی کا عالمی نظام جو ہمیں روحانیت سے دور کر رہا ہے، یا میڈیا کا فریب جو سچ اور جھوٹ میں فرق مٹا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس عظیم فتنے کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، پیشگوئی اس کے اختتام کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جی ہاں، ہر فتنے کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور اس سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ بھی ایک بہت بڑی ہستی کے ہاتھوں ہوگا۔ پیشگوئیوں کے مطابق عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا جو دجال کے اس فریب کا مقابلہ کریں گے اور اسے شکست دیں گے۔ اور اس آخری مقابلے کی تفصیلات بھی بہت واضح ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ایک سفید مینار پر ہوگا، وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور آخرکار فلسطین میں لد کے مقام پر اس فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں گے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ خوش قسمتی سے ہمیں اس کے لیے بھی رہنمائی دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے ایمان اور عقائد پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ دوسرا، نماز میں خاص طور پر اس فتنے سے پناہ مانگنا۔ تیسرا، قرآن کی سورت الکہف کی ابتدائی آیات کو یاد کرنا، کیونکہ اسے ایک خاص حفاظت بتایا گیا ہے۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم، اس سے دور بھاگنا، اس کے سامنے آنے سے گریز کرنا۔ اور آخر میں یہ سوال جو شاید آج کے دور میں سب سے اہم ہے، ایک ایسے وقت میں جب ہم سب فیک نیوز، ڈیپ فیکس اور ڈیجیٹل فریب کے سمندر میں رہ رہے ہیں، جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ہر روز مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ قدیم پیش گوئی ہمیں حقیقت کو پہچاننے اور دھوکے سے بچنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ایک سوچ ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔